ایک دفعہ کا ذکر ہے، سرسبز و شاداب جنگل میں منا نام کا ایک شرارتی چھوٹا بندر اور چاچا مگرمچھ نام کا ایک عقل مند بوڑھا مگرمچھ رہتا تھا۔ وہ پڑوسی تھے، لیکن ان کا تعلق بالکل مختلف دنیا سے تھا۔ منا کو اپنے جنگل کے دوستوں کے ساتھ مذاق کھیلنا پسند تھا، جبکہ چاچا مگرمچھ اپنی حکومت اور پرسکون رویے کے لیے مشہور تھے۔ ایک دھوپ والے دن منا خوبصورت موسم سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ایک درخت سے دوسرے درخت پر جھول رہا تھا۔ اس نے دیکھا چاچا مگرمچھ دریا کے کنارے دھوپ میں ٹہل رہے ہیں۔ منا کے دماغ میں ایک خیال آیا اور اس نے چاچا پر کوئی چال چلانے کا سوچا۔ منا درختوں سے جھول کر چاچا کے پاس پہنچا۔ ارے چاچا، کیا آپ جانتے ہیں کہ جنگل کی رانی نے جنگل میں سب سے ذہین جانور تلاش کرنے کے لیے ایک مقابلہ رکھا ہے؟ وہ صرف کسی ایسے شخص پر یقین رکھتی ہے جتنا آپ جیت سکتے ہیں۔ چاچا مگرمچھ نے مقابلے کے خیال سے سوچا اور کہا، واقعی مجھے پھر شرکت کرنی چاہیے، لیکن میں اپنی عقل کیسے ثابت کروں گا؟ منا نے جواب دیا، آپ نے دیکھا چاچا، ملکہ چاہتی ہے کہ آپ اپنی ذہانت کو ثابت کرنے کے لیے بادلوں کو چھوئیں۔ وہ سمجھتی ہے کہ آپ جیسا عقل مند اور مضبوط مگرمچھ یہ کارنامہ انجام دے سکتا ہے۔ چاچا مگرمچھ ایک دم خوش ہو گئے، مگر گھبراہٹ بھی محسوس کی۔ وہ جانتا تھا کہ بادلوں کو چھونا ناممکن ہے، لیکن وہ جنگل کی ملکہ کو بھی مایوس نہیں کرنا چاہتا تھا، تو اس نے اپنے آپ کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ جب چاچا مگرمچھ دریا کے بیچ میں تیرنے لگا تو منا ہنسنے لگا اور تیزی سے ایک اونچے درخت پر چڑھ گیا۔ وہاں سے اس نے قریبی پودے سے کچھ روئی اٹھائی اور اسے ایک لمبی چھڑی کی نوک سے باندھ دیا۔ اس کے بعد وہ دریا کے دوسری طرف بھاگا، جہاں چاچا مگرمچھ بادلوں کو چھونے کے لیے کافی اونچی چھلانگ لگانے کی کوشش کر رہے تھے۔ منا نے چاچا کو پکارا، او چاچا، دیکھو میں نے کیا پایا، یہ جادوئی چھڑی تمہیں بادلوں تک پہنچنے میں تمہاری مدد کرے گی۔ چاچا مگرمچھ نے خوش ہو کر چھڑی کو منہ سے پکڑ لیا۔ اس کے بعد اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس نے پوری قوت سے چھلانگ لگاتے ہوئے چھڑی سے بندھی روئی کو چھوا۔ منا کی چالاکی سے ایسا لگا جیسے مگرمچھ نے بادلوں کو چھو لیا ہو۔ جنگل کے جانور حیران رہ گئے اور چاچا مگرمچھ کو جنگل کی عقل مند ترین مخلوق قرار دیا۔ چاچا مگرمچھ اپنے آپ پر فخر محسوس کرتے تھے، لیکن وہ جانتے تھے کہ اس نے بادلوں کو نہیں چھوا تھا۔ تاہم انہوں نے منا کی حوصلہ افزائی کے لیے شکریہ ادا کیا۔ اس دن سے چاچا مگرمچھ جنگل کے تمام جانوروں کے مشیر بن گئے۔ اس سے انہیں دانشمندانہ نصیحتیں کی اور ان کے مسائل کو صبر اور سمجھ سے حل کرنے میں مدد کی۔ جہاں تک منا کا تعلق ہے، اس نے محسوس کیا کہ اس کے مذاق بعض اوقات غلط فہمیوں کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ اب وہ اپنی چالاکی کو بھلائی کے لیے استعمال کرے گا اور اپنے آس پاس کے ہر فرد کے لیے خوشیاں لائے گا، اور اس طرح عقل مند اور چالاک بندر دونوں ہم آہنگی سے رہتے تھے، جنگل کے باشندوں کو حکومت اور شرارت کی قدر سکھاتے تھے، اور ان کی دوستی سب کے لیے ایک تحریک بن گئی۔